زبیدہ نے تیسری بار اپنے ننھے سے بٹوے کی زپ کھول کر 50 کے اس نوٹ کو دیکھا۔ بٹوے میں اب بھی 50 کا ایک اکلوتا نوٹ جو کا تو تھا۔ اس نے زپ بند کی، بٹوا تکیے کے نیچے رکھا اور اسی تکیے پر لیٹ کر دوپٹے سے منہ ڈھک لیا۔ ثانیہ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ بولی، امی کیا اس سال ماموں نہیں آئیں گے؟ زبیدہ نے دوپٹہ ہٹا کر اپنی 12 سالہ بیٹی کو دیکھا۔ وہ اس کے 5 بچوں میں سب سے بڑی تھی۔ یتیمی اور غربت نے وقت سے پہلے ہی اس کو سمجھدار بنا دیا تھا۔ ماں کو بار بار بٹوا کھولتے دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ امی کے پاس پیسے پھر ختم ہو چکے ہیں۔ زبیدہ اٹھ بیٹھی اور بولی، نہیں بیٹا، ماموں اس سال نہیں آئیں گے۔ ان کی فصل سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہے، راستے بھی سب بند ہیں۔ زبیدہ کا بھائی ہر سال آبائی زمین پر جو بھی فصل اگاتا اس میں سے زبیدہ کو حصہ پوری ایمانداری سے دے جاتا تھا۔ آبائی زمین تھی ہی کتنی، مگر خوف خدا اس کو مجبور کرتا اور وہ بطور حق وراثت آبائی زمین کی کاش میں سے بیوہ بہن کا حصہ ہر کٹائی پر ادا کرتا۔ گو کہ خود اس کے کرتے میں سال بسال پیوندوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، اور اس بار تو یہ آسرا بھی سیلاب کی نظر ہو گیا تھا۔ باہر ایک دم سے شور اٹھا اور ثانیہ سے چھوٹی مریم بھاگ کر تخت پر چڑھی اور کھڑکی کے پردہ سرکا کر باہر دیکھنے لگی۔ کھڑکی کے باہر سامنے غریبوں اور سیلاب زدگان کے لیے راشن کیمپ لگایا گیا تھا، اور حسب معمول لوگ وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ امی، ہم بھی ان سے راشن لے آتے ہیں۔ 10 سالہ مریم نے مڑ کر زبیدہ کی طرف دیکھا اور کہا، خطیب کی بیٹی، مؤذن کی بہن اور پیش امام کی بیوہ کیسے باہر جا کر دستے سوال دراز کر سکتی ہے؟ اچھے وقتوں میں اعزازات کے پہنائے گئے ہار برے وقت میں پیروں کی زنجیروں میں بدل جاتے ہیں۔ زبیدہ پھر سے لیٹ گئی اور بولی، نہیں بیٹا، ہم ان سے راشن نہیں لے سکتے، ہم سید ہیں، ہم کسی سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ جب تک زبیدہ کا شوہر زندہ رہا، روکھی سوکھی صحیح 3 وقت پیٹ بھر کھانا ملتا رہا۔ عید بقر عید بچوں کے نئے کپڑے بھی بنتے رہے، بچے اسکول بھی جاتے رہے، مگر اب گھر میں فاقے کی نوبت آ پہنچی تھی۔ باورچی خانے میں گھی تیل کے خالی ڈبے اپنے وجود پر شرمندہ تھے۔ آج کا دن تو گزر گیا، لیکن کل کیا ہوگا؟ آخری 50 کا نوٹ بٹوے میں منہ چھپائے پڑا تھا اور باہر راشن بٹ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ بچوں کی بھوک کا سوچ کر زبیدہ جیسی صابر شاکر عورت بھی شکوہ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ کس سے کہوں؟ غریبوں کی بستی تھی، سب ایک سے حال میں زندگی گزار رہے تھے، مگر زبیدہ دوہری مشکل کا شکار تھی۔ بھوک پنجے گاڑ رہی تھی اور عزت سوال کرنے سے روک رہی تھی۔ اہل محلہ کے کئی بچے سپارہ پڑھنے آتے تھے، مگر ان میں سے جو فیس کے نام پر معمولی رقم ادا کرتے تھے۔ یہ کڑا وقت زبیدہ جیسے گزار رہی تھی وہی جانتی تھی۔ اب آتے ہیں کہانی کی دوسری طرف ایک جگہ پر 2 نوجوان آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ذرا سنیں۔ علی، ہم سے روزانہ کئی لوگ راشن لے کر جا رہے ہیں۔ اسد نے راشن کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں یار، اللہ کا کرم ہے، لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ علی سیدھا ہوتے ہوئے بولا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسد کچھ سوچتے ہوئے بولا اور علی ہکا بکا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ کیسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یار، ہم نے ان لوگوں کی مدد کے لیے تو یہ تنظیم بنائی ہے، ان لوگوں کے لیے ہم نے امداد جمع کی، یہ سارے کام ان غریبوں کی مدد کے لیے تو کیے ہیں۔ اسی وقت تنظیم کے کچھ لڑکوں نے راشن کے ٹرک کا کپڑا ہٹانا شروع کیا۔ امداد کے منتظر ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے ٹرک کی طرف بھاگے۔ اسد ان راشن کے تھیلے چھینتے لپکتے لوگوں کو پرخیال نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ علی، ان لوگوں کو غور سے دیکھو، ان میں زیادہ تر پیشہ ور گداگر ہیں۔ یہ ہم سے راشن لے کر دکانوں پر کم قیمت پہ بیچ دیتے ہیں۔ اب ذرا پیچھے کھڑے ان چند لوگوں کی طرف دیکھو۔ اسد نے ان چند لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو بے بسی سے اس چھینا جھپٹی کو دیکھ رہے تھے۔ نہ وہ راشن کے تھیلے ایک دوسرے سے چھین رہے ہیں، نہ مانگ رہے ہیں، مگر ان چہروں کو دیکھو، کیسی بے بسی ہے۔ یہ حقیقی ضرورت مند ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی ہے، نہ کہ گداگروں کی۔ علی بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا جو اسد نے اس کو ایک تناظر میں دکھایا تھا۔ وہ اسد کی بات سے 100% متفق ہو چکا تھا۔ اگلا دن آ گیا۔ اگلے دن جب راشن سے بھرا ٹرک آ کر اپنی مخصوص جگہ کھڑا ہوا تو اس پر لگا بینر تبدیل ہو چکا تھا۔ اسد نے مائک پر اعلان کرنا شروع کیا، سبزی 10 روپے کلو، چینی، آٹا، چاول اور دالیں 15 روپے کلو، کسی کو بھی 1 کلو سے زائد سامان نہیں دیا جائے گا۔ اعلان سن کر کئی پرانے چہروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور وہاں سے کھسکنا شروع ہو گئے۔ رفتہ رفتہ نئے لوگ ٹرک کے گرد جمع ہونے لگے۔ انہی لوگوں میں زبیدہ بھی شامل تھی۔ اعلان سنتے ہی اس نے اپنا برقع اٹھایا، ننھا سا بٹوا ہاتھ میں دبایا اور سامان خریدنے نکل کھڑی ہوئی۔ اسد اور علی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ علی نے کہا، تم ٹھیک کہتے تھے اسد، یہ حقیقی ضرورت مند ہیں جو اپنی عزت نفس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے۔ اسد بھی دل سے مسکرایا تھا۔
ہاں دیکھو، نہ دھکم پیل نہ گالی گلوچ، کتنے طریقے سے سب کام ہو رہا ہے. ہم یہی تو کرنا چاہتے تھے نا. زبیدہ کو لگ رہا تھا کہ وہ 50 روپے میں کائنات خرید لائی ہے. آج میرے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے. یہ احساس زبیدہ کے دل کو خوشی سے بھر رہا تھا. وہ بھاری تھیلا اٹھائے گھر کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی. گھر آ کر اس نے سامان رکھا تو بچے بھی خوشی خوشی تھیلے میں جھانکنے لگے. ثانیہ ایک ایک چیز نکال کر تخت پر رکھنے لگی. گھی کی تھیلی، آئل کی تھیلی، چینی، چائے کی پتی، لال مرچ، نمک اور ہلدی کا پیکٹ. زبیدہ حیرت سے سامان کو دیکھ رہی تھی. میں نے اتنا کچھ تو نہیں خریدا تھا. وہ سوچ میں پڑ گئی. ثانیہ سامان نکالتی رہی. دالیں، آٹا، چاول، سبزیاں اور 50 کا نوٹ. ثانیہ حیرت سے ماں کو دیکھنے لگی. زبیدہ کی آنکھیں ممنونیت کے احساس سے نم ہو گئیں. اور شاید آپ کی بھی.